کلپ نمبر 531۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 59 سے لے کر 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ترجمہ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب فرمایا۔ تلکا سے قوم عاد کی قبروں اور آثار کی طرف اشارہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں یعنی ان معجزات کا انکار کیا جو حضرت ہود علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے رسولوں علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، اور ان کے جاہلوں نے ہر بڑے سرکش اور ہٹ دھرم سردار کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ترجمہ، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت ان کے ساتھ ہے، اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر بھلائی سے دوری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا اصلی سبب بیان فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کیا، اس لیے ان کا اتنا برا انجام ہوا۔ سن لو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ ترجمہ، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ اس صورت میں مذکور واقعات میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب عز و جل ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمرکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دیں، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں۔ نوٹ: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے واقعے کی بعض تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا
79 میں گزر چکی ہیں۔